شادی حال کھلیں گے اور دیم مار 4.5، وہاں غلامی رسول کہاں چلی گئی؟ جب جوائنٹ سسٹم شروع ہو جائے گا اور تیری کو میں دیکھوں گا، میری کو تو دیکھے گا، وہاں غلامی رسول یاد نہیں؟ دولہا آ کے بیٹھا ہوا ہے، دلہن نہیں آئی، اور نکاح پڑھاؤ، ابھی دلہن بیوٹی پارلر سے آ رہی ہیں، جو 50 روپیہ لال جوڑا پہننے میں بیوٹی پارلر میں 50,000 خرچ کروا دے، وہ تیرے گھر میں آ کے تیری نسل کو بچائے گی، بیڑا غرق کر کے رکھے گی۔ شادی کی تاریخ دے دو جی، اجی بیوٹی پارلر میں بھی تاریخ نہیں ملی، وہاں سے تاریخ ڈیسائیڈ ہوگی۔ ابھی حال میں ہمیں جگہ نہیں نا جی، بڑے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، ابھی حال میں جگہ نہیں ملی، اس کے اوپر ہے، حال میں بکنگ ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ فرمایا کھلا حال میں، پلا حال میں، گلی کوچوں میں ٹینٹ لگا، جو تیرا دی چاہے انتظام کر، لیکن بیٹی کو گھر کی چوکھٹ سے رخصت کر۔ پلے باندھ لو میرے بزرگوں، میرے جوانوں اس بات کو، فرمایا بیٹی کو دروازے سے رخصت کرو گے، جس چوکٹ کو پار کر کے باپ کے سینے سے لگ کر اماں کی دعائیں لے کے نکلے گی، تمہیں کیا پتا اس مکان میں کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہوگا، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے سال تک بیٹھی ہوگی، کتنی صلاۃ و تسبیح پڑھی ہوگی، شب قدر شب برات کی راتوں میں کتنی اللہ اللہ کی ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب بیوٹی پارلر سے سج کر شادی حال سے دلہن بن کے جائے گی، کتنے بد نگاہوں کی لعنت لے کے جائے گی، اور جب اپنے گھر سے دلہن بن کے جائے گی، پتہ نہیں قرآن کا اپنے گھر سے کتنا فیض اپنی جھولی میں لے کے جائے گی۔ شاید میری باتوں کا آپ غلط مطلب لو، حالات ہے، مجبوری ہے، لیکن مجبوری کیا کہے کہ رسول اللہ کی طریقوں کا دامن چھوڑ دے، یا مجبوری نہیں دیکھی جاتی۔ بدر کا میدان ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر بتا جو قیدی ہو کے آئے ان کا کیا کریں؟ اور بدر کا میدان ہے، گمسان کی لڑائی ہے، کافروں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک آدمی کو حضرت عمر نے کندھے سے پکڑ رکھا ہے، اس کے منہ پر ہاتھ کے مکے بنا بنا کے مار رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا، فرمایا عمر تجھے نظر نہیں آ رہا یہ تیرا ماموں ہے؟ حضرت عمر نے زوردار چماٹا منہ پر مارا اپنے ماموں کے، کہ کملی والے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ میری ماں جایا تھا، اب کلمہ پڑھ لیا، جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا ہنستا ہنستا صدیق اکبر کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ابا جان آج جو جی رہا ہے، جو سانسیں لے رہا ہے، یہ میری بخشش ہے، ابا جان یہ سانسیں میری بخشی ہوئی ہیں۔ بدر کا میدان تھا، لڑتے لڑتے تو میری تلوار کی زد میں آ گیا، اور میرے ابا جان میرے تلوار کی دھار اٹھا لی، اس لیے تو میرا ابا ہے۔ صدیق نے ٹکڑا چھوڑ دیا، منہ سے لقمہ نکال دیا ہوگا، اور اٹھے اپنی تلوار نے ہاتھ سے باہر نکالی، کہا اے میرے بچے خدا کا شکر کر، تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کی دھار کے نیچے آتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر جدا کر دیتا۔ کسی دعوت پر جا رہے ہوتے ہو، سوٹڈ بوٹی ہو کے جا رہے ہو، جوتوں پہ پالش ہے، کپڑوں پہ استری خوشبوئیں لگا کے جا رہے ہو، تجھے گلی والا، مکان والا، دکان والا، ریڈی والا، چھاپڑی والا، انجانا جانا ہر پوچھے گا کہاں چلے کہاں چلے، کہے گا فلانی جگہ جا رہا ہوں، فلانی جگہ جا رہا ہوں، کوئی کہے گا خیری جاؤ خیری واپس آؤ، کوئی کہے گا جاؤ اللہ کی حفاظت میں جاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، حوض کوثر پہ جائیں گے، صدیق عمر عثمان علی، کربلا کا شہ سوار حسین رضی اللہ عنہ، اور لٹ پٹ کے آنے والی سیدہ زینب رضی
اللہ عنہا فاطمۃ الزہرا اپنے بچوں کو گودی میں قرآن کی لوری دینے والی، اگر مسجد کے امام سے، عبد الحنان سے، متولی سے، انتظامیہ سے، نمازیوں مؤذن سے، آپ سے میرے سے پوچھ لیا کہاں چلے، ہم نے کہہ دیا تیرے نانے کے حوض کوثر پہ جا رہے۔ اگر اللہ کی عزت کی قسم حسین بائیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا اور کہے گا شرم نہیں آتی، قول تیرا کچھ اور تھا، فعل تیرا کچھ اور تھا، اگر نانے کے حوض کوثر کیا پالا اتنا سستا ہے کہ تجھے مل جائے تو پھر مجھے کربلا میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تیرا میرا نظریہ یہ ہے کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے، اگر تیرا میرا نظریہ یہ ہے قیامت کے دن حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، تو مجھے بتاؤ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے پڑھتے کیوں گر گئی؟ حضرت علی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگی علی 4 دن ہو گئے حلق سے نیچے ٹکڑا روٹی کا نہیں گیا، اتنی کمزوری ہے میرے سے مصلی پہ نہیں کھڑا ہو جا رہا۔ اگر بیوٹی پارلر میں بال کٹوانے پر شلوار ٹخنوں سے اونچی، گلا کھلا ہوا، اللہ اکبر، کلی جہاز کے اندر 60-70 سال کی عمر، دوپٹہ کوئی نہیں، سینہ تان کے کھڑی تھی، پتہ نہیں میرے سے کتنی مرتبہ منہ سے استغفار نکلا۔ میں نے کہا جب ایسی مردودنیاں جب اللہ اکبر اپنے سر کا پردہ اتار کے آئیں گی، پھر پی آئی اے ہو یا اے بلو ایر ہو یا سرینا ہو، خدا کی قسم ہواؤں میں اسرائیل آ کے گرفت کرے گا، فضاؤں میں کرے گا، ٹرینوں میں کرے گا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک عورت سر سے دوپٹہ اتار دے ساری کائنات پر خدا کی لعنت لانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور ایک عورت سر کے بالوں کو دوپٹے سے چھپا لے، اس ایک عورت کی وجہ سے اللہ پوری کائنات پر رحمت برسا دیتا ہے۔ 8 مارچ کو 2 سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا، میری مرضی میرا جسم۔ شاید میرے موبائل میں کلپ موجود ہو، ڈھولک کی تھاپ پر حوا کی بیٹی کہہ رہی تھی، نبی کی امتیہ کلمہ پڑھنے والی کہتی تھی، اللہ تو بھی سن لے میری مرضی، رسولو تم بھی سن لو میری مرضی، ولیو تم بھی سن لو میری مرضی، میرے ماں باپ بہن بھائی سن لیں میری مرضی۔ اللہ نے کہا اے کتی کسی اور کو کہے مجھے نہ کہے، تو کہتی ہے سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا تو 15 دن کے اندر ماس کی صورت میں تمہارے مردوں کو برقع نہ پہنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ ایک عورت کی بکواس پر مسجدیں بند، مدرسے بند، خانقاہیں بند، درس و تدریس کے سلسلے بند، مارکیٹیں بند۔ اے لوگو کتنا بڑا ظلم ہے، ہم نے رو رو کے اپنی مارکیٹیں تو کھلوا لی، رو رو کے گنبد خضرا کا دروازہ نہیں کھلوایا ہے، ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ چائے کے ہوٹل ہم نے رو رو کے کھلوا لیے، بیت اللہ کا طواف اپنے حق میں قبول نہیں کیا ہے۔ ہمارے سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ امن کی جگہوں کو اللہ نے ہمارے سے چھین لیا۔ شر البلدان اسواقھا، قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں۔ فرمایا او لوگو ہاتھ جوڑتا ہوں، بازاروں سے جلدی جلدی گھر آیا کرو، اگر شیطان والی جگہ پر اسرائیل نے آ کے منڈی توڑ کے رکھ دی، مجھے بتاؤ مرنے کے بعد کہاں لے کے جائے گا؟ آج مکہ مسجد والوں میں اس موضوع کو تھوڑا سا دائیں لے کے جاؤں اور آپ سے عرض کرتا ہوں، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں، ڈائننگ ہال میں، ڈرائنگ روم میں، حتیٰ کہ میرے عزیزوں لان کے اندر اتنی بڑی اسکرین ٹی وی کی لگی ہیں، خدا را جس کمرے میں سوتے ہو اس کمرے میں تو ٹی وی نہ لگواؤ۔ میرے عزیزوں کیا خیال ہے؟ 50 ہزار کا موبائل ہے، بٹن دبانے کی دیر ہے، پوری دنیا کی بے حیائی تمہارے سامنے آ جائے گی، وہ تمہاری جیب میں ہو اور ٹی وی کا ریموٹ تمہارے سرانے میرے پڑا ہو اور سامنے 56 انچ کی سکرین ہو، اس حالت میں ملک الموت لینے کے لیے آ گیا۔ بتاؤ دنیا کے اندر اتنی نحوستیں دیکھ کے مرنے کے بعد آپ کو مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ شکر کرو اللہ کا، ہمارے پنجاب میں پھر بھی ایک رسم ہے یا رواج ہے،
کہ مرنے کے بعد وارث، مرنے کے بعد بیٹے، مرنے کے بعد بھائی اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو غسل دیتے ہیں۔ کراچی میں تو جگہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیسے نہلایا، کیسے پہنایا، پتہ نہیں کس کی زکوٰۃ کا کفن دے دیا۔ دعا کرو، اللہ سے دعا کرو بیٹا کمانے والا ہو، مرنے کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے۔ اور لوگوں، ہماری بے حسی کی وجہ سے کراچی میں جب تک پیسے نہ دیے جائیں، چھت چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، مکان کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اب تو اپنا آپ قبر میں دبانے کے لیے بھی جب تک کسی کے پاس۔ اے لوگوں، میں نے ایک باپ کو کہتے سنا، اللہ کرے موت نہ آئے، میں نے اپنی بچیوں کو بیان ہے، مولوی صاحب بچی کی شادی پر اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا قبر کے لیے کراچی میں خرچہ آتا ہے۔